طلحہ ام غراب عقیلہ سے، جو کہ بنی فزارہ کی ایک خاتون تھی اور ان کی آزاد کردہ لونڈی تھی۔ وہ سلامہ بنت حر سے، جو خرشہ بن حر فزاری کی بہن تھی، بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ فرما رہے تھے، قرب قیامت کی علامات میں سے یہ بھی ہے کہ اہل مسجد امامت کو ایک دوسرے پر ٹالیں گے اور کسی کو نہیں پائیں گے جو ان کی امامت کرائے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 581۔ یہ حدیث ضعیف ہے۔ حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قوم کی وہ شخص امامت کرائے جو قرآن کریم کا بڑا اور پرانا قاری ہو۔ اگر وہ قرات میں برابر ہو تو وہ شخص امامت کرائے جو ہجرت کرنے میں اول ہو۔ اگر ہجرت میں برابر ہو تو بڑی عمر والا امامت کرائے، اور کوئی شخص کسی دوسرے کے گھر میں امامت کرائے، نہ اس کی حکومت کی جگہ میں اور نہ اس کی خاص مسند ہی پر بیٹھے جو اس کی عزت کی جگہ ہو، الا یہ کہ وہ اجازت دے۔ شعبہ نے بیان کیا کہ میں نے اسماعیل سے پوچھا، نہ کریمتہ کا کیا مفہوم ہے؟ انہوں نے کہا، اس کا بستر۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 582۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ جناب ابن معاذ راوی ہیں کہ میرے والد نے شعبہ سے یہ حدیث بیان کی۔ اس میں انہوں نے کہا، کوئی آدمی دوسرے کی حکومت یعنی سربراہی کی جگہ میں امامت نہ کرائے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا، اور اسی طرح یحییٰ القطان نے شعبہ سے اقدمہم قراءتن روایت کیا ہے، یعنی قرات میں پرانا ہو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 583۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ اوس بن زمعج حضرمی حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی حدیث بیان کرتے ہیں، کہا، اگر قرات قرآن میں برابر ہوں تو سنت کا زیادہ عالم امامت کرائے، اگر سنت میں برابر ہو تو وہ امام بنے جو ہجرت میں اول ہو۔ اس روایت میں اقدمہم قراءتن بیان نہیں کیا، یعنی قرات میں پرانا ہونے کا ذکر نہیں کیا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا، حجاج بن ارطا نے اسماعیل سے روایت کیا، کسی کی مسند یعنی عزت کی جگہ پر بغیر اس کی اجازت کے مت بیٹھو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 584۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک ایسی جگہ پڑاؤ کیے ہوئے تھے کہ لوگ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو ہمارے ہاں سے گزر کر آتے اور واپسی پر بھی ہمارے پاس سے ہو کر جاتے اور ہمیں بتایا کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایسے کہا ہے، اور میں ایک ذہین لڑکا تھا۔ اس طرح میں نے کافی سارا قرآن حفظ کر لیا۔ آخرکار میرے والد اپنے قوم کا ایک وفد لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز کی تعلیم دی اور فرمایا، تمہارا وہ آدمی امامت کرائے جو قرآن سب سے زیادہ پڑھا ہو۔ چنانچہ میں ہی قوم میں زیادہ پڑھا ہوا تھا، کیونکہ میں بہت دنوں سے قرآن یاد کرتا رہا تھا، تو انہوں نے مجھے امامت کے لیے آگے کر دیا اور میں ان کی امامت کرانے لگا، اور مجھ پر زرد رنگ کی ایک چھوٹی سی چادر ہوا کرتی تھی۔ جب میں سجدے میں جاتا تو کچھ بے پردہ سا ہو جاتا۔ ہماری عورتوں میں سے ایک نے کہا، ہم سے اپنے قاری کا سطر تو ڈھانپ دو۔ چنانچہ ان لوگوں نے مجھے ایک عمانی قمیص خرید کر دی۔ اس سے مجھے ایسی خوشی ہوئی کہ اسلام لانے کے بعد کسی اور شے سے نہیں ہوئی تھی۔ چنانچہ میں ان کی امامت کرایا کرتا تھا، اور میری عمر اس وقت 7 یا 8 سال تھی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 585۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ جناب عاصم احول حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی حدیث روایت کرتے ہیں۔ اس میں ہے کہ میں ان کی امامت کراتا اور مجھ پر ایک پیوند لگی چادر ہوتی تھی جس میں ایک سوراخ تھا۔ جب میں سجدے میں جاتا تو میری مقت اس سے ننگی ہو جاتی تھی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 586۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ جناب مصر بن حبیب جرمی نے حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے اپنے والد سے بیان کیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا وفد لے کر گئے۔ ان لوگوں نے جب واپسی کا ارادہ کیا تو کہا، اے اللہ کے رسول، ہماری امامت کون کرائے؟ آپ نے فرمایا، جس نے قرآن زیادہ یاد کیا ہو۔ چنانچہ برادری میں کوئی ایسا نہ تھا جسے اس قدر قرآن آتا ہو جتنا کہ مجھے آتا تھا، تو انہوں نے مجھے آگے کر دیا، اور میں 9 عمر لڑکا تھا اور مجھ پر میری چادر یعنی شملہ ہوتی تھی۔
میں اپنی قوم بنی جرم کے جس اجتماع میں بھی ہوتا میں ہی ان کی امامت کرایا کرتا اور ان کے جنازے بھی پڑھاتا اور آج تک پڑھا رہا ہوں۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یزید بن ہارون نے مسعر بن حبیب سے، انہوں نے عمر بن سلمہ سے روایت کیا کہ جب میری قوم اپنا وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئی اس سند میں ان ابی کا واسطہ نہیں ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 587۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ جناب نافع حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی ہیں کہ جب مہاجرین اولین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہجرت کر کے آئے تو انہوں نے مقام اسبا پر قبا کے قریب پڑاؤ کیا تو سالم مولا ابی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی امامت کرایا کرتے تھے۔ ان لوگوں میں انہیں قرآن سب سے زیادہ یاد تھا۔ حیثم نے اضافہ کیا کہ اس جماعت میں حضرت عمر ابن الخطاب اور ابو سلمہ بن عبد الاسد رضی اللہ عنہم بھی ہوتے تھے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 588۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ جناب ابو قلابہ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یا ان کے ساتھی سے فرمایا جب نماز کا وقت ہو جائے تو اذان کہو، پھر اقامت کہو اور امامت وہ کرائے جو تم میں عمر میں بڑا ہو۔ اور مسلمہ کی روایت میں ہے کہ ان دنوں ہم علم میں برابر تھے، اور اسماعیل ابن علیہ کی روایت میں ہے کہ خالد حذہ نے کہا میں نے ابو قلابہ سے پوچھا قرات قرآن کا مسئلہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا یہ دونوں اس میں قریب قریب تھے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 589۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ جناب اکریمہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہیے کہ تمہارے بھلے اور عمدہ لوگ اذان کہیں اور تمہارے قرہ یعنی حافظ و عالم امامت کرائیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 590۔ یہ حدیث ضعیف ہے۔